تم تو ویسے ہی مؤدب نوحہ خان ہو جو بادشاہوں کی طرح مجلسوں میں آتے ہیں، یہ مجلسوں کو ڈسٹرب کرتے ہیں۔ ہمیں حکم یہ ہے جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ، اور ہم ایسے آتے ہیں کہ تو تم تو ویسے ہی مؤدب ہو، تمہاری وجہ سے تمہیں مجلس روکوں گا، لیکن مجھے تو بہرحال ارتضائی آپ موقع مل گیا ناصری کی گردن پہ چھری رکھ کے کہیں اور چلاؤں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ ہمارے یہاں جو برائیاں ہیں نا، آپ لوگ نہیں روک رہے نا، اصل میں آپ جو یہ بزرگ بیٹھے ہیں نا، یہ نہیں روک رہے۔ کل تک بزرگ ڈانٹتے تھے بچوں کو اور بچے ڈانٹ میں آ جاتے تھے، اثر لیتے تھے۔ آج بزرگوں نے ڈانٹنا چھوڑ دیا ہے۔ مجھے بہت اچھا لگا آپ نے اسے تھوڑا سا ڈانٹا۔ یہ عمل بڑھائیں، سب بڑھائیں۔ اب کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں مجلس ہو رہی ہوتی ہے، ایک تو آئیں گے آخر میں، بہت مصروف ہے بھائی، یہ جب مجلسیں ہی نہیں سنیں گے تو شاعری کتنی اچھی کریں گے؟ پڑھنے کا تو ٹائم نہیں ہے ان کے پاس۔ جب یہ مجلس ہی نہیں سنیں گے تو شعر و شاعری کتنی اچھی کر پائیں گے؟ اب دیکھیں کتنا بڑا نام شروع سے آئے میں، کوئی بھی نہیں تھا، یہ آ گئے تھے۔ ارتضا بھائی کی بات کر رہا ہوں۔ اور پھر جب یہ آئیں گے بالکل اینڈ میں آئیں گے، بہت مصروف ہے نا بھائی، بہت مصروف ہے، اینڈ میں آئیں گے اور آتے ساتھ کہیں گے پہلے مجھے پڑھواؤ، مجھے کہیں جانا ہے۔ اچھا، جب پڑھنے کے لیے مائک مل جائے گا تو ایک نوحے کے لیے بنایا گیا تھا، 6 نوحے پڑھیں گے تاکہ بعد والا ناراض ہو کے چلا جائے۔ ہاں، یہ روزانہ ہو رہا ہے نا مجلسوں میں۔ اب آپ کہیں گے صاحب یہ کیا قصہ لے کے بیٹھ گئے مائک؟ سارے مجمع کو کاٹتے چھاٹتے آئیں گے، سارے مجمع کو ڈسٹرب کرتے ہوئے مجلس رکوا دیں گے۔ جی، ہمیں حکم یہ ہے کہ جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جاؤ۔ ہاں، مجمع رک جائے، خود سے تمہارا احترام کوئی کر رہا ہو، مجلس میں وقفہ آ جائے صلوات کا نعرے کا۔ خفا تو نہیں ہے؟ سب بسم اللہ نہیں کہہ رہے، کیا کروں؟ تو بھائی تھوڑی سی اجازت دیں اور بولو اس کو۔ میں آپ میں سے بہت سو کی طرح خاندانی عزادار ہوں، آبا و اجداد سے ماتمی اور عزادار گھرانہ ہے۔ مجلسوں کا جو روحانی اور معنوی رنگ ہے اس میں کچھ فرق پڑ رہا ہے۔ اس فرق پڑنے کی اگر 8-10 علتیں نکالیں گے تو ان میں سے ایک علت ہم ذاکرین کی بے توجہی ہے۔ ہم ذاکرین کو ہی ماحول بہتر رکھنا ہوگا اور مجلسوں کو مجلس ہی رہنے دیا جائے، مجلسوں کو جلسہ نہ بنایا جائے، مجلسوں کو کوئی تقریب نہ بنائی جائے، ٹھیک ہے؟ اس کا ایک تقدس ہے۔ ایک بہت بڑے حاضر سروس وزیر کے گھر کی مجلس میں پڑھا تھا اور ہر دوسرا بندہ وزیر اور سیکرٹری تھا۔ اسی اثنا میں ایک اپوزیشن لیڈر صاحب مجلس میں داخل ہوئے، ایک اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر، اہل سنت تھے۔ میں نے انہیں وہیں سے روک کے کہا، میں نے کہا یہ مجلس ہے، آپ کو جہاں جگہ مل رہی وہیں بیٹھ جائیے۔ وہ وہیں بیٹھ گئے جہاں جوتیاں تھیں۔ وہیں سے میں نے کہا، وہ ڈسٹرب سب اٹھتے ان کے لیے، میں نے کہا آپ کو جہاں جگہ مل رہی ہے، مجلس ہے، اس کا تقدس ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ وہیں بیٹھ گئے۔ مجھے بعد میں ہوا کہ شاید انہیں برا لگا ہوگا، تو جب میں ان کے قریب سے گزرا تو مجھ سے میں کچھ کہتا ہوں، انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ آپ نے صحیح کیا۔ ہم بچپن سے مجلسوں میں جا رہے ہیں، جوتیوں میں بیٹھنے کی ہمیں سبق دیا گیا تھا، اب تھوڑا سا رنگ بدل رہا ہے۔ اس سے کیا ہو رہا ہے کہ مسائل پیچیدہ ہو رہے ہیں۔ تو میں اپنے لیے نصیحت کر رہا ہوں، میں خود وہاں کے بیٹھ گیا تھا، اگر اس سے پیچھے مجمع ہوتا تو وہیں بیٹھتا، باتیں نہیں کر رہا صرف۔ اور ایک جگہ یہاں کی بات نہیں ہے، 85 جگہ کے قصے ہیں، ویڈیوز موجود ہوں گی، دیکھ لیں گے۔ اور یہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، جو کہہ رہا ہوں اس پہ عمل بھی ہونا چاہیے۔ تو کوئی بات ناگوار نہیں گزرے گی۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔